مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. محبت الہی آج ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہر چیز کے ظاہر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اگر تقاضے سمجھ آ جائیں اور ان کو ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں تو اس چیز کو بہت بہتر انداز میں اپنا سکتے ہیں. محبت الہی کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم علامہ صاحب مفتی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا حضرت اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالیے گا. جی بالکل. دیکھیں، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ فطری تقاضا ہے کہ اس کے متعلقین سے بھی محبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی جب کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ذکر بار بار ہو. اسی طریقے سے ہم جب کسی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اس کی زیارت کے متمنی ہوتے ہیں اگر اس کو نہ دیکھا ہو تو. بالکل ایسے. اور اسی طریقے سے جب محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ اطاعت کی طرف مائل کرتی ہے، کہنا ماننے کی طرف لاتی ہے. یہی ان چار یہ اور بھی علامات ہیں، لیکن یہ تقاضے بھی کہہ لیں، علامات کہہ لیں، لیکن یہ چار پہ ہی ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. پہلی چیز کہ اس کے متعلقین سے محبت. بالکل. دیکھیں نا، شادی ہوتی ہے تو زوجہ کی والدہ والد سے، اس کے بھائیوں سے بہنوں سے، اس سے بھی ان سے پیار ہو جاتا ہے. بچے کے دوست آتے ہیں، ہم ان پہ بھی شفقت زیادہ کرتے ہیں عام بچوں کے اعتبار سے. اسی طریقے سے اور ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ جو متعلقین ہوتے ہیں، جو ہمارا محب ہوتا ہے اس کے متعلقین ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بلکہ محبوب کہیں، جو محبوب ہے اس کے متعلقین سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سے تعلق رکھنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قرآن سے محبت، انبیاء علیہ السلام سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، ان مجالس اور محافل سے محبت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ ذکر کیا جاتا ہو، معرفت کی باتیں ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوں. ان سے اگر ہم اپنے قلب میں محبت پاتے ہیں تو یہ علامت بھی ہے اور محبت الہی کا تقاضا بھی ہے کہ ان سے محبت کی جائے. دوسرا یہ کہ کثرت ذکر. جب آدمی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، دیکھیں کسی کو کھیل کود سے محبت ہوتی ہے، کوئی فٹ بال سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے فٹ بال کی بات کرو. اس کے سامنے کرکٹ کی بات کرو گے اس کو مزہ نہیں آئے گا. ایسے جس کو گناہوں سے محبت ہے وہ کہے گا گناہوں کی بات کرو. جس کو کبوتر بازی سے محبت ہے وہ کبوتر کی باتیں کرے گا. 2 گھنٹے آپ باتیں کر لیں کبوتر کی اقسام، بیماریوں پر، علاج پر، وہ خوشی سے کرے گا. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ کا ذکر کرنا انسان بہت محبوب رکھتا ہے. اور ذکر 3 طریقے سے ہوتا ہے. ایک زبان سے ہوتا ہے کہ ہم بار بار اللہ کے ذکر کریں، جیسے اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان سے اعتراف. ایک ہوتا ہے قلبی ذکر، جیسے قلب میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہے. اور ایک اس کے علاوہ غور و تفکر، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کائنات میں غور و تفکر. جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ کائنات کو کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی. ہم سوچیں کہ ہم جب پیٹ میں کھانا اتار لیتے ہیں تو ہم تو بے فکر ہو کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آٹومیٹک اندر نظام چل رہا ہوتا ہے، کھانا پس رہا ہوتا ہے، کہیں ناخن بننے کا مواد تیار ہو رہا ہے، کہیں بال کا ہو رہا ہے، کہیں چربی کا، کہیں گوشت کا، کہیں کھال ڈیمیج ہے تو اس کو صحیح کرنے کا علاج معالجہ اندر چل رہا ہوتا ہے. کس نے یہ نظام بنایا؟ جب ہم غور و تفکر کرتے ہیں تو پھر معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ پھر ہمیں محبت الہی کی طرف مزید لے جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ قلبی ذکر. تیسرا ہوتا ہے تمام اعضاء سے ذکر کرنا. اس میں تمام عبادات وغیرہ آ جاتی ہیں. نماز مکمل طور پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا مجسمہ ہے. سمجھ لیجئے ایک مجسم اگر ذکر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں. فزیکلی طور پہ ذکر اگر اللہ کا دیکھنا ہے تو یاد دیکھنی ہے تو نماز کو دیکھیں. تو اس لیے یہ عبادات بھی انسان اختیار کرے گا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ایک محبت الہی کا تقاضا بھی پورا کر رہا ہے کہ واقعی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر انسان کرتا ہے، اور ایک علامت بھی اندر موجود ہوتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ معذرت ہے، زیارت کی تمنا. زیارت کی جو تمنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برود قیامت اپنے رب کو دیکھو گے. صحابہ متعجب ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے. سرکار نے فرمایا کیا تم مجھے بتاؤ اگر دن میں سورج چمک رہا ہو اور آسمان پر کوئی بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اگر رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو تو کیا اس چاند کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کی کہ نہیں. فرمایا پس ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے. اللہ. لیکن کمال یہ ہوگا کہ رب کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کے لیے نزدیک اور دور نہیں ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا. اب یہ تقاضا اس بات کا ہے کہ کسی سے محبت بہت ہو، اس تک رسائی بھی ہو سکتی ہو لیکن دل میں تمنا نہ ہو.
کوئی کہے نا بھی مجھے فلاں سے یار بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور سنا ہے وہ دوسرے محلے میں آئے اور پوچھے کہ تم گئے ہو دیکھنے کے لیے؟ نہیں گیا تو نہیں ہوں. یار تجھے کیسی محبت ہے؟ تو یہ اپنے اندر ہم محسوس کریں کہ کیا رب کو دیکھنے کی تمنا موجود ہے یا نہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اور چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ اطاعت رب. جس سے پیار ہوتا ہے انسان اس کا کہنا مانتا ہے. دیکھیں عشق مجازی میں آپ دیکھ لیں، رات کو ہمارے نوجوان 2:30 بجے اگر امی کہے بیٹا تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، کبھی نہیں اٹھے گا، فجر کے لیے نہیں اٹھے گا. لیکن اگر زلیخا کہہ دے گی دوسرے محلے سے کہ رات کو 2:30 بجے چھت پر آ جانا، میں بالکونی میں آ کے صرف اشارہ کروں گی، پھر زیارت ممکن نہیں ہے، میں 2 مہینے کے لیے جا رہی ہوں پنجاب اپنی خالہ کے پاس، یہ نوجوان 12 بجے وہاں کھڑا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہ آ جائے. تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو منعم حقیقی بھی ہے، ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، آگے بھی وہی عطا فرمائے گا، تو اس کی تو اطاعت زیادہ چاہیے. اب اگر یہ چاروں چیزیں نہ ہوں اور وہ پھر بھی دعوی محبت الہی کرے، تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کوئی نہ بیوی بچوں کو ٹائم دے، نہ ماں باپ کو ٹائم دے، نہ وہ کہنا مانے، نہ دوستوں کو ٹائم دے، لیکن یہ کہے کہ ان دوستوں پر، ماں باپ پر، بیوی بچوں پہ میری جان مال سب قربان. تو آپ کہیں گے بھائی یہ محبت زبانی جھوٹے دعوے اپنے پاس رکھو، اس کے علامات ظاہر کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار میں بھی اور ہر مسلمان بھائی بہن میں ان علامات کو پیدا فرما دے، اور اس کے تقاضے کو سمجھنے اور اس تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کیا اچھی بات ہے. کتنے آسان الفاظ میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اور یہ تقاضے ہیں وہ بھی، چاہے وہ زیارت کے حوالے سے ہو، محبوب کو دیکھنا ہو، یا اس کی اطاعت ہو، یا اس کے حوالے سے جو بھی بات ہے، بڑے اچھے انداز میں. اور یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. اچھا، انبیاء علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑی مطلب انسانوں میں جو سب سے بڑا طبقہ، سب سے معظم محترم جو طبقہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد بالترتیب سارے آتے ہیں. تو ان کا جو محبت الہی کا جو انداز ہے، میں چاہتا ہوں وہ چونکہ رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے، ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بالکل، اس میں آپ نے صحیح فرمایا کہ جماعت انبیاء کرام تمام انسانیت کے اندر سب سے زیادہ افضل اولا ہے. بے شک. تمام انبیاء کرام کو دیکھیں، انہوں نے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ نے اپنا وطن وہاں سے ہجرت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں آپ کہ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، انسان کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے. ذرا سا کانٹا چپ جائے اگر اولاد کو تو رات بھر انسان سو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے اس پیارے بچے کو جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے حاصل کیا، ایک وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا. اور بار بار پوچھ رہی ہیں سیدہ ہاجرہ کہ آپ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ جواب بھی نہیں دے رہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہیں اس خلت کے تاج کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے رب تعالیٰ. پھر انہوں نے خود پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، اشارہ فرمایا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا بس اللہ کا حکم ہے تو رب تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پھر اس کے بعد وہ درجہ آیا کہ بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کرنا ہے. اپنا بچہ انسان کیسے قربان کرے؟ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے. پھر بچہ بھی کیا کہتا ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یا ابت افعل ما تؤمر. ذبیح اللہ کے درجے پر فائز. سبحان اللہ. باپ بیٹا دونوں کے دونوں تیار ہو گئے. اس کے بعد آپ کی اپنی جان آپ نے قربان کر دی. اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا لشکر، لیکن سب کے سامنے آپ یہی کہتے ہیں کہ اُفِّل لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اف ہے تمہارے لیے. انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یا ایسا کرو کہ اس کو آگ کے اندر ڈالو. پھر رب نے بھی کتنا کرم کیا. رب نے فرمایا کہ اب میرے خلیل نے جب اپنی جان کو بھی قربان کر دیا تو آگ سے کہا کہ آگ تیرا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن اب تو نے جلانا نہیں. میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جائے. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ اکبر. کہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. تو نے کر دیا، تو نے اس محبت کی انتہا کر دی. رب تعالیٰ نے فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا. صبر ایوب کو دیکھیں آپ. اللہ نے مال دی، دولت دی، سب کچھ دیا، لیکن جب سب کچھ چلا گیا تو رب تعالیٰ سے مانگ بھی نہیں رہے.
جب بالکل انتہا ہو گئی تو پھر عرض کی کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ اللہ اللہ، خدایا بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اب مہربانی فرما دے۔ فرمایا کوئی بات ہی نہیں، ابھی سارا کچھ لوٹ کر آ جائے گا۔ تو انبیاء کرام نے اپنی زندگی، اپنی ہر چیز سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، سید الانبیاء کا ذکر ہو جائے نا سید جب انبیاء علیہ الانبیاء السلام کا مکہ مکرمہ کی ہواؤں کو حضور فرماتے مکہ میں تجھے چھوڑتا نہ، ہائے، لیکن آپ چھوڑ کے چل پڑے، وہاں جا کے مدینہ منورہ شریف کو آباد فرمایا، اپنی زندگی ساری کی ساری، لیکن پھر بھی آپ فرماتے، صحابہ کرام فرماتے حضور ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، مسکراتے ہوتے، اچانک اذان ہوتی تو ایسا لگتا جیسے بالکل اجنبی ہو گئے۔ ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اٹھو نماز کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے چلو۔ فرمایا کہ ہر چیز قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے۔ یہ سبق دیا ہے ان انبیاء کرام نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا ذرہ بھی نہیں ہے ہمارے، ہم اس کو بلکہ یہ تو پروگرام ہو رہا ہے اس پہ گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ان انبیاء نے کیسے حاصل کیا اور کیا کرنا چاہیے۔ آخری میں بات کہوں گا، ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے، صرف اشارہ دوں گا۔ 3 افراد کے سفر میں جا رہے تھے، غار کے اندر پھنس گئے اور بالکل ان کی زندگی اب ختم ہونے لگی، تو تینوں کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ یاد کرو زندگی کے اندر کوئی عمل ایسا کیا جو اللہ کے لیے۔ سب نے پھر اپنا ایک ایک عمل یاد کیا جو لوجہ اللہ تعالیٰ تھا، اللہ کے رضا کے لیے۔ فرمایا اس کے وسیلے سے دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راہوں کو اور رستوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر بندہ اپنا تعلق مضبوط کرے تو واللہ العظیم رب تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت تو فرماتی ہے کہ تم ایک قدم چلو گے میری رحمت دوڑ کے آئے گی۔ فرمایا تم یہاں زمین پر ذکر کرو گے، میں عرش پر فرشتوں کے سامنے فاذکرونی اذکرکم، تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن بندہ محبت تو کرے رب تبارک و تعالیٰ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ بندہ محبت کرے تو رب تعالیٰ کی سبحان رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ محبت الہی پر اتنی مضبوط گفتگو ماشاءاللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں، کوئی کہانی نہیں، کوئی ادھر ادھر کی نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنا مضبوط پینل ماشاءاللہ اور اتنی خوبصورت گفتگو، الحمدللہ ہم خوش بخت ہیں، آپ خوش بخت ہیں کہ ماشاءاللہ یہ علماء حضرات ہمیں میسر ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور علم و علماء میں آج محبت الہی بہت بڑا موضوع، اور الحمدللہ ہمیں جتنا بڑا موضوع ہے اسی کی برکات کو سمیٹتے ہوئے گفتگو بہت اچھی سننے کو ملی۔ اللہ کرے کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ کی محبت کی۔ اب محبت الہی کے ثمرات اور برکات بھی جان لیں ہم کہ کتنے زیادہ ثمرات اور کتنے زیادہ برکات ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر کچھ روشن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ترتیب کے اعتبار سے آخر میں یہ سوال بنتا بھی ہے کہ اگر محبت الہی کریں تو پھر اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، ثمرات کیا ظاہر ہوں گے، اور یقیناً اس پر بھی بہت سارے پہلوؤں پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں ایک دو پہلو اس کے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت ہے وہ مومن کے ایمان کو کامل کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ احسان بیان فرمایا کہ جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ مال احسان۔ تو نماز تو ہر مومن پڑھتا ہی ہے، لیکن حضور نے درجہ احسان کیا بتایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کیا بات کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو کم از کم اتنا تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کامل جب ہو جاتا ہے اللہ کی محبت سے، تو پھر انسان اس درجہ احسان پہ پہنچتا ہے۔ اس کے ایمان کے کامل ہونے سے جو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہے وہ اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر ہر کام کو بڑے پرفیکٹ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔
پھر اس کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ بحثیں نہیں رہ جاتی کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے تو چھوڑنا چاہیے یا نہیں، یا یہ نہیں رہ جاتا کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے یا کیا واجب اچھی بات ہے، واہ وہ واہ۔ پھر سنتوں اور مستحبات علی کے وجہ پیچھے اللہ۔ بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، کامل ہو جاتا ہے نا۔ اسی کے لیے پھر اللہ نے اعلان بھی فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس سے پھر محبت کرتا ہوں اور پھر اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں۔ تو یہ انسان کو جو ہے نا وہ ایک ثمرہ اور ایک نتیجہ تو یہ ملتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو مومن بھی مومن کامل ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ۔ دوسرا اللہ کی محبت کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہو کے خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے، جو حضور نے فرمایا نا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ، جو آیت ہم نے پڑھی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو یہ محبت الہی کا ثمرہ ہے کہ انسان اس کی صفات کا جب مظہر بن جاتا ہے، جو حدیث شریف بھی میں نے پڑھی کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کے اعضاء میں میرا نور آ جاتا ہے، وہ میرے نور سے دیکھتا ہے، میرے نور سے سنتا ہے، کوئی چیز پکڑنی ہو تو اس کی قوت بھی میرے نور والی قوت بن جاتی ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اللہ پاک کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور جب انسان اللہ کے اخلاق اور اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اس کا کردار ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی تعمیر سازی ہوتی ہے، اس کی شخصیت کی۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھیں، حضور علیہ السلام نے کوئی ان پہ پولیس نہیں بٹھائی، حضور علیہ السلام نے ان پر کوئی کیمرے نہیں لگائے، حضور علیہ السلام نے ان پر کوئی اس طرح کی سختی نہیں کی۔ حضور نے کیا کیا؟ بھر بھر کے انہیں محبت الہی کے جام پلائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں خدا کا محب بنا دیا۔ جب صحابہ کرام کو خدا سے محبت ہو گئی نا، اللہ اللہ، پھر اس کا منظر قرآن نے جگہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کسی کا کیا محبوب ہے، کسی کا کیا محبوب ہے؟ صحابہ کا محبوب ان کا ایمان ہے، اللہ، حبب الیکم الایمان، اور ان کے ایمان کو رول ماڈل قرار دیا، بالکل، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس زینت، کے نقش بنائے تمہارے دل کے اندر اس کیا کے، بات۔ اور اتنی جب محبت ہو گئی تو کر رہا الیکم الکفر، فسق، عصیان، ہر چیز ان کے دل سے نکلتی چلی گئی۔ اور اس کی تصویر دیکھیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو آپس کی محبت ہے، آپس کی رحم دلی ہے، یہ محبت الہی کا ثمرہ ہے۔ کیا بات، کون کسی سے محبت کرتا ہے؟ وہی دوسرے سے محبت کرتا ہے جس کو خدا سے محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ تراہم رکعن، ہائے ہائے، کیا صحابہ کی آپ اجتماعی شکل دیکھیں نا، صورت کیا خدا بیان کر رہا ہے، کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھو نا یار، مسجدیں خالی پڑی ہیں آج، مؤذن بلا رہے ہیں، نمازی نہیں پہنچ رہا، کیوں؟ محبت الہی نہیں ہے۔ بے شک، اللہ کے رسول نے ان کو خدا کا محب بنا دیا۔ اور نماز کا وقت ہو اور صحابہ کرام کے محلے میں کوئی مسجد سے باہر ہو، دو ہی صورتیں، یا تو وہ کوئی کافر منافق ہے یا وہ کسی شدید مجبوری میں، وگرنہ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں موجود نہ ہو۔ یہ صورت کیسے بنتی تھی؟ اور اچھا کبھی گناہ ہو گیا، روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں، یا اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کرائیے، مجھے پاک کرائیے۔ حضور کبھی چہرہ پھیر لیتے تھے کہ بھئی جا کے استغفار کر لو، کہاں، لیکن وہ ایسے خدا کے شہدائی تھے، کہا نہیں، یہ گناہ جب تک پاک نہیں ہوگا ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ کیسے اتنا ان کو، اور اللہ بھی تو کتنا مہربان ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ فاستغفروا۔ اور آخر میں عرض کروں کہ محبت الہی کا ثمرہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یار خدا سے محبت کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک جملہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑا کیا ثمرہ چاہیے؟ کیا بات، کیا بات۔ یہ جو قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، یہ جو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ میں قبا والوں سے محبت کرتا ہوں، واللہ یحب المطہرین، اس سے بڑا فذکرونی اذکرکم، کیا بات، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر انسان کو اس نتیجے میں ایمان کامل مل جائے، اس کو کردار جو ہے وہ تعمیر سازی والا مل جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بندہ خود محبوب خدا بن جائے، سبحان اللہ، تو بس یہ وہ ثمرات ہیں
جو فوکس کر کے انسان کو زندگی میں اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اور جس نے محبت الہی کا جام پی لیا، خدا کی قسم اسے دنیا کی کوئی مجازی محبت کبھی راغب نہیں کر سکتی. جس کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو خدا ہی سے رہتی ہے یا خدا کے محبوبوں سے محبت رہتی ہے. کیا بات ہے. جس نے محبت الہی کا جام پی لیا، اللہ اکبر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. اسے جس نے محبت الہی کا جام پی لیا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور کیا اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ محبت الہی کا جو ثمرات میں سے ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور ایمان کا کامل ہونا تو میں سمجھتا ہوں معراج ہے کسی بندہ مومن کی، کہ اگر اس کا ایمان اور جن کا ایمان کامل ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، انہوں نے اپنا مال نہیں بلکہ اپنی جانیں حضور کے قدموں میں نثار کر دی. حضور کی قدموں میں جانوں کو رکھ دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے. یہ تھا ایمان کامل جس کی مثالیں پیش کی گئی. اب ہم پیغامات کی جانب آتے ہیں. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے میں چاہوں گا کہ آج محبت الہی موضوع ہے، بہت پیارا موضوع ہے کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے اپنے بچوں میں اور خود پر سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنی جنریشن میں، تاکہ اس کے برکات و ثمرات ہم بھی حاصل کر سکیں. دیکھیں، محبت الہی کے برکات و ثمرات جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، علامہ صاحب نے بھی فرمایا، ثمرات و برکات یہی ہیں کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر اس کے اثرات نظر آئیں. سب سے بڑا حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، معراج کا تحفہ نماز ملی. قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. فرمایا یہ نماز بڑی بھاری ہے، مشکل ہے، رات کا ٹائم، صبح کا ٹائم، اٹھنا نیند سے، سردی، پانی. فرمایا نہیں، جن کا اللہ پر یقین ہے اور جنہیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ حاصل ہوتی ہے، کمال درجہ حاصل ہوتا ہے انسان کو محبت الہی. رب تبارک و تعالیٰ پر جتنا کامل ایمان ہوگا، جتنی کامل محبت ہوگی، اتنا ہی عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت صحابہ کرام کی مثال دینا. اب دیکھیں اس وقت، بلکہ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر ایسا رہا کہ انسان مال کے لیے، دنیا کے لیے مر رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہوتا ہے جی. لیکن یہی صحابہ کرام للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. فرمایا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دیا، مالوں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالی. اور پھر جہاں پہنچے تو وہاں بھی مال ہے، دنیا ہے. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا کدھر رہا مال؟ نہ آنے والوں کو فکر ہے، نہ جن کے پاس گئے ان کو فکر ہے. دونوں. یہ دنیا کے اندر نظیر ایسی قائم نہیں ہو سکتی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت معاشرہ قائم کیا. تو آج بھی ہم اگر اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے کے اندر کوئی چیز اچھا لا سکتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے من کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور اس کی بارگاہ اور اس سے ملاقات کا ہمارا یقین کامل ہوگا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تب جا کر انسان کے لیے عملی طور پر عمل کرنا آسان ہوگا. قبلہ مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کنکلوژن بھی فرما دیجئے اور پیغام بھی ارشاد فرما دیجئے آج کے موضوع پر. یہ بس جیسے صراحتاً بھی اور اشارتاً بھی کہا گیا کہ ایک تو ایک نفس شے کو اپنے اندر تلاش کریں، پھر اس کے تقاضے کو دیکھیں، پھر ثمرات کو دیکھیں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہے کہ نہیں. یعنی نفس محبت الہی حاصل ہے کہ نہیں، اس کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور جو اس کے ثمرات ہیں وہ ہماری ذات میں ہے یا نہیں. اور یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ احتساب کا تقاضا کرتا ہے. اگر 24 گھنٹے ہماری سوچوں کا، ہماری فکر کا محور دنیا ہو اور آخرت کی فکر ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ نہ ہو، اگر ہو بھی تو ایک رسمی طور پر جیسے نماز پڑھ لی یا قرآن پڑھ لیا، ایک رسم سے ہم ادا کرتے ہیں. نماز میں خیالات ہمارے کہیں بھٹک رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک اکثر ترجمہ و تفسیر سے نہیں ہوتا، اگرچہ ثواب ملے گا اس کا انکار نہیں ہے، تو پھر ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتے. اس لیے اپنا احتساب ہر شخص جب کرے گا پھر وہ اس میں انشاءاللہ اس سے کامل ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب کامل ہوگا تو ایک کامل مربی بھی بنے گا. پھر ہمارے بچے، ہمارے گھر والے بھی محبت الہی میں سے سرشار ہوں گے انشاءاللہ. اور جب ایک محبت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے ثمرات ذکر کیے کہ پھر صحابہ کرام کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا بیوی، کیا بچے، کیا مال، کیا گھر بار، کیا وطن اصلی، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز کو فنا کر دیا. لیکن ایک ایسی فنا تھی جس نے انہیں وہ بقا دی کہ جس کو اب کبھی فنا نہیں ہو سکتا. کیا بات.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی مثال دی آپ نے. وہ مثال حضرت سیدنا عثمان غنی کی بھی نظر آتی ہے کہ ہجرت حبشہ کا جب حکم آیا تو بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے پیمانے پر تجارت کا آپ کا، لیکن حکم آ گیا نا اللہ اور اس کے رسول کا، پھر سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آپ ہجرت فرمائے. بہت مشکل کام ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دم سے کسی کام کو کر لینا، اپنا تمام سیٹ اپ چھوڑ کر. اسی طرح ہجرت مدینہ کا بھی دیکھ لیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. انبیاء علیہ السلام کی مثال آئی. میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بہت خوبصورت آج ہمارے تینوں ہی علماء اسکالرز نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بہت عمدہ کلام فرمایا، جو کہ ماشاءاللہ صاحبان علم ہے اور صاحبان فہم ہے، بہت اچھے انداز میں ڈیلیور کرتے ہیں اپنے میسج کو. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں بھی اور آذان فجر کے بعد کا جو سیگمنٹ ہے تب تک ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. اگلا سیگمنٹ جو ہے اظہار عقیدت کا ہے، اور اظہار عقیدت میں آج ہم فخر چکوال خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. انشاءاللہ ان کی بایوگرافی شامل کریں گے اور ان کے پڑھے ہوئے کلاموں کو شامل کریں گے. کلام شامل کر رہے ہیں ہمارے نعت خواں حضرات، کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد اگلا سیگمنٹ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے، وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف تمام، وہ صلاۃ سکون آفرین